عمر بن عبدالعزیز کے شہید ہوتے اس کے صرف 30 سال بعد پوری بنو امیہ کی حکومت ٹوٹ گئی اور بنو امیہ کے ساتھ ساتھ ابن شہاب کی لکھی ہوئی اسلام کی تاریخ کی پہلی کتاب بھی دنیا سے غائب ہو گئی۔ اب بنو امیہ کی خلافت تو دنیا سے ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد دنیا میں ایک نئی خلافت شروع ہوئی، عباسی خلافت۔ اب عباسی خلافت میں بھی بنو امیہ کی طرح بہت ساری خرابیاں تھیں، لیکن ان میں ایک بات ایسی تھی جسے کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ عباسی علم، نالج سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اسے حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے، یہاں تک کہ ایک عباسی بادشاہ نے رومن امپائر سے ایک بہت بڑی جنگ صرف افلاطون کی ایک کتاب کے بدلے میں ختم کر دی تھی۔ عباسی خلافت کے بادشاہ منصور نے بنو امیہ کے کیپٹل کو ختم کر کے دنیا میں مسلمانوں کا ایک نیا کیپٹل بنایا، بغداد۔ اور اس کے اندر اس نے دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بنائی، جسے آگے جا کر بیت الحکمہ، ہاؤس آف وزڈم کا نام ملا۔ یہ لائبریری بناتے عباسی بادشاہ منصور نے اسی ابن شہاب الزہری کے اسٹوڈنٹ ابن اسحاق کو اپنے پاس بلایا اور اسے حکم دیا کہ جاؤ اور اسلام کی ہسٹری پر دوبارہ ایک کتاب لکھو، لیکن کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک اس میں پوری دنیا کی ہسٹری ہونی چاہیے۔ ابن اسحاق نے بالکل ایسا ہی کیا اور منصور کے آرڈرز پر مسلمانوں کی پہلی کمپلیٹ تاریخ لکھی۔ یہ حدیث کی کتاب نہیں بلکہ ایک ہسٹری کی کتاب تھی، لیکن آج ابن اسحاق کی یہ امپورٹنٹ بک بھی دنیا سے غائب ہو چکی ہے۔ لیکن اب کوشچن یہ ہے کہ آخر کیوں یہ ساری کتابیں دنیا سے غائب ہو رہی تھی؟ کیونکہ اب تک مسلمانوں کو پیپر کی ٹیکنالوجی کا پتہ نہیں تھا۔